الحمد للہ الحمد لولیہ والصلاة لأہلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج کی میری گفتگو قربانی کے حوالے سے ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ ہم لوگ ہر سال سنت ابراہیمی سمجھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک جانور اس کو خرید کر اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں اور پھر اس کا گوشت اپنوں میں، غیروں میں، غریبوں میں، امیروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یقیناً قربانی کا جو تصور ہے، اسلام نے ہمیں اس کی طرف اس لیے متوجہ کیا کہ ہمارے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے قربانی کا لفظ یہ استعمال ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے ہمیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی جو قربانی ہے اس کی طرف ہمیں آگاہ کیا، اور قرآن میں فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا ولم يتقبل من الآخر، اور دوسری کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا، قبول نہ کیا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ نسل نو انسانی جب سے ہے اس وقت سے یہ قربانی کا تصور ہے۔ پھر یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں اس سے مقصود ہمارے اندر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایثار پیدا ہو۔ ہم جانور خریدتے ہیں، اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، ایک تو اس سے یہ تصور ہمارے دلوں میں بیٹھے کہ جیسے ہم ایک جانور اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، ایسے ہی ہم اپنی خواہشات کی بھی قربانی کریں، اپنی منچاہی زندگی کو بھی قربان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کا خیال رکھیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کا گوشت امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت بندہ خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کا گوشت مسلم اور غیر مسلم دونوں کھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کُلُوا منها وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، کھاؤ، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہترین مہمان نوازی ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے جو ایثار، جو ہمدردی اپنے انسانوں کے لیے تھی، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کچھ تو ایسے ہوں جن کو میں نے نصاب عطا کیا، جن کو میں نے مال عطا کیا، وہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، وہ اپنے مال میں سے میری یہ والی صفت جو میرے اندر ہے کہ میں اپنے بندوں پر ایثار کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کی ہمدردی، اپنے بندوں سے ہمدردی کرتا ہوں، یہی جذبہ میرے بندوں میں سے کچھ کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ بھی میرے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور ایثار کا جذبہ رکھ کر ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی لیے ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، عید کا دن تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ،
قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک رکھنا، چوتھے دن کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر اپنی جان نشاور کرنے والے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کو بچھا دینے والے، ایثار اور ہمدردی اور قربانی جن کے اندر کوٹ کوٹ کر اللہ نے بری ہوئی تھی، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جن کی یہ تعریف اللہ نے قرآن میں کی، انہوں نے لبیک کہا اور 3 دن کے اندر سارے کا سارا گوشت وہ انہوں نے کچھ خود کھایا، کچھ تقسیم کر دیا۔ اگلا سال آیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سال ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پچھلے سال اس لیے آپ کو منع کیا تھا کہ مدینہ کے گرد قبائل کچھ آ کر آباد ہو چکے تھے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ قبائل ہمارے جو مدینہ کے گرد و نواح میں آ کر آباد ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مہمان ہیں، اور گوشت ان تک پہنچ جائے، اس لیے میں نے 3 دن کی پابندی لگائی۔ اس سال وہ پابندی ختم ہو چکی ہے، چاہے آپ 6 مہینے چاہے سال ساری زندگی آپ یہ گوشت کھاتے رہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے، اس میں غرباء، فقراء، مساکین، یتامہ اور اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، چاہے وہ امیر ہیں چاہے وہ مالدار ہیں، اللہ نے انہیں کتنا ہی نوازا ہے، ان کو بھی شریک کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ایثار پیدا ہوتا ہے اور اس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے میرے بندے دوسرے بندوں کی ہمدردی کریں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا، اور قرآن کریم بھی اس پر شاہد ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان قربانی کرتا ہے وہ گوشت کی نیت سے قربانی نہیں کرتا، اگر اس کی قربانی گوشت کھانے کی نیت سے ہے تو اس کا یہ سارے کا سارا عمل رائے گاں چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون متقی ہے، ورنہ اللہ کو نہ ہمارے گوشت کی نہ ہمارے خون کی ضرورت ہے، اس اللہ کو کیا اس کی ضرورت؟ یہ تو ہم جو خون بہاتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، یہ ہمدردی اللہ رب العزت یہی مقصود ہے، اللہ کو اللہ چاہتے ہیں میرے بندوں میں یہ ہمدردی پیدا ہو جائے کہ وہ ساری انسانیت کی ہمدردی اپنے دل میں لے کر اور تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ لہٰذا سامعین محترم، ہم جو ابھی قربانی قریب آ رہی ہے، قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنی ضروریات اصلیہ میں سے اس کے پاس زائد اتنے پیسے ہیں جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ اور آج ایک بات یہ بھی بڑی اہم کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ قربانی ایک سنت عمل ہے، کر لی جائے تو بہتر، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے قربانی یہ واجب ہے اور اس کا درجہ وجوب کا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کو واجب سمجھ کر، یہ اللہ کا ایک امر سمجھ کر اس کو ادا کریں۔ اسی لیے امام ابوبکر الجساس رحمہ اللہ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تفسیر میں لکھا ہے، اور انہوں نے وضاحت سے لکھا ہے کہ فصلی سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، وانحر سے مراد قربانی ہے، لہٰذا امر کا صیغہ آیا، نماز بھی واجب ایسے ہی قربانی بھی واجب ہے، لہٰذا ان اشکالات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کا حکم بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، آپ علیہ السلام نے تو مدینہ منورہ کے اندر رہ کر آپ کے علم میں ہونا چاہیے 9 سال تک لگاتار قربانی کی ہے، اپنی ذات کی طرف سے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح وہ اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پہ 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر کے بتا دیا کہ یہ قربانی اللہ کو مقصود ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے دل کے اندر وہ ہمدردی، وہ جذبہ، وہ ایثار پیدا کریں جو اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی خواہشات کی بھی قربانی کریں، اللہ کی راہ میں ہم جانور خرید کر اس کے گلے پر چھری چلا کر اللہ کی رضا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر کے ہم لوگوں کو یہ پیغام دے دیں، اور لبرل اور ایسے بے دین لوگ جو ملحدین ہیں، جو مستشرقین ہیں، جو ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کے اندر گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، ان کو یہ پیغام دے دیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذات کی بھی قربانی کر رہے ہیں، اپنے مال کی بھی قربانی کر رہے ہیں، یہی اللہ کو مقصود ہے۔ اور اللہ رب العزت کا اسلوب دیکھیے، پہلے یہود مدینہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائیں تو ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے حتیٰ تأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ پہلے ہمارے دور کے اندر ہمارے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی میں یہ ہوتا تھا، مال غنیمت ہو یا قربانی کا گوشت ہو، وہ ذبح کرتے، مال غنیمت ایک میدان کے اندر یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے، اللہ کی طرف سے آگ آتی، اس کو جو ہے جلا دیتی، اور یہ اس کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ تو وہ یہود مدینہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائیں تو آپ بھی ایسے ہی کریں، لیکن آپ علیہ السلام پہ قربان، آپ علیہ السلام نے امت کا خیال رکھا اور فرمایا کہ قربانی کا گوشت میری امت کے لیے جائز ہے، وہ خود بھی کھائے، امیروں کو بھی کھلائے، کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، مسلم بھی کھا سکتا ہے، غیر مسلم بھی کھا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سامعین محترم، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، ابھی چند دن بعد انشاءاللہ عید قربان ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجئے، آپ کا مال طیب ہوگا، آپ کے اندر ایثار والا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا، مخلوق راضی ہوگی۔ جب اللہ بھی راضی، مخلوق بھی راضی، انشاءاللہ ہماری دنیا آخرت بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے شکوک و شبہات اس وقت امت کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں، ان شکوک و شبہات سے بچ کر جو سنت ابراہیمی کا ایک عمل پہلے سے چلا آ رہا ہے اسی کو ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔